الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہدایت النحو کے درس میں آج ہم حرف کا لغوی معنی اور حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں، اس کی اصطلاحی تعریف اور کلام عرب میں حرف کے فائدے کیا ہیں، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ ثانویہ عامہ سال دوم کے طلباء کے لیے آن لائن کلاسز میں حرف کا بیان۔ حرف کا لغوی معنی ہے کنارہ۔ حرف کا لغوی معنی ہے کنارہ۔ اب حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ کلام عرب میں حرف بھی ایک کنارے پر ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، کنارے پر ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ سرت من البصرہ الی الکوفہ، یہاں تو درمیان میں ہے، سرتوں کے بعد ہے من البصرہ الی الکوفہ، اور کوفہ سے پہلے ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ کنارے پر ہوتا ہے، اس کنارے کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا، کنارے سے مراد یہ ہے کہ یعنی نہ تو وہ اسم کی طرح مسند الیہ بن سکتا ہے اور نہ ہی فعل کی طرح وہ مسند بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حرف ایک کنارے پر ہوتا ہے۔ نہ تو کلام کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں، مسند الیہ ہونا، مسند بہی ہونا، تو حرف کے اندر یہ دونوں خوبیاں نہیں ہیں، یہ دونوں پہلو نہیں ہیں، یعنی نہ تو وہ اسم کی طرح مسند الیہ بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ فعل کی طرح مسند بہی بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے حرف کو حرف کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کنارے پر واقع ہوتا ہے۔ یہ تو حرف کی وجہ تسمیہ اور اس کا لغوی معنی۔ اب حرف کی اصطلاحی تعریف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ اپنا معنی دینے میں کسی دوسرے کلمے سے ملنے کا محتاج ہو۔ جب تک حرف اسم اور فعل سے نہیں ملتا اس وقت تک اپنا معنی کا اظہار نہیں کرتا۔ جیسے کہ میں نے ایک مثال دی، سرت من الپاکستان الی المدینہ المنورہ، کہ میں نے پاکستان سے مدینہ منورہ تک سیر کی۔ اب اس کے اندر من اور الی، من سے ابتدا ہو رہی ہے اور الی پر انتہا ہو رہی ہے۔ من ابتدا کے لیے آتا ہے اور الی انتہا کے لیے آتا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ حرف اپنا معنی خود تو نہیں دے سکتا مگر وہ اسم اور فعل سے مل کر اپنے معنی کا اظہار کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جب حرف مسند الیہ نہیں بن سکتا اور مسند بہی بھی نہیں بن سکتا تو پھر کلام عرب میں حرف کا فائدہ ہی کیا ہے؟ رکھا ہی کیوں گیا ہے؟ نکال دیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ کلام عرب میں اس کا فائدہ ضرور ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ ضرور فائدہ ہے۔ وہ یہ فائدہ ہے کہ کلام عرب میں ہدایت النحو کی روشنی میں 4 فائدے حرف کے بیان کیے گئے ہیں۔ کلام عرب میں حرف کے 4 فائدے ہیں۔ نمبر 1، حرف کے فائدوں میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ حرف 2 اسموں کو آپس میں جوڑنے کا فائدہ دیتا ہے، 2 اسموں میں ربط کا فائدہ دیتا ہے، 2 اسموں کو آپس میں ملا دیتا ہے، 2 اسموں کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ سے بڑی بات کیا ہے کہ جوڑنے کا کام حرف کرتا ہے، توڑنے کا کام نہیں کرتا بلکہ حرف جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ 2 اسموں کو آپس میں جوڑتا ہے، ربط پیدا کرتا ہے، ان کو مربوط کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ جیسے زید فی الدار، فی الدار۔ اب زید بھی اسم ہے، چلو ہم تھوڑا سا اس پر کوشش بھی کر لیتے ہیں، تکرار بھی کر لیتے ہیں کہ زید اسم ہے، تو اس میں اسم کی نشانی کیا ہے؟ ہم نشانیاں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں اسم کی نشانی تنوین، تنوین کا داخل ہونا اسم کی نشانی ہے، دونوں اسم ہے نا۔ اب فی الدار میں، الدار میں اسم کی نشانی کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے الف لام، یا صرف لام بھی کہہ سکتے ہیں، لام کا داخل ہونا، لام تعریف کا داخل ہونا۔ تو گویا کہ یہ دونوں اسم ہوئے اور ان کے درمیان جو ربط کا فائدہ دے رہا ہے وہ فی ہے، اور فی حرف ہے۔
تو گویا کہ اسم دو حرف جو ہے وہ دو اسموں کے درمیان ربط کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک فائدہ اور بھی ہے حرف کا دوسرا، وہ یہ ہے کہ حرف دو فعلوں کے درمیان ربط کا فائدہ دیتا ہے۔ حرف دو فعلوں کے درمیان ربط کا فائدہ دیتا ہے، جیسے اریدو ان تدریبا، اریدو ان تدریبا۔ اب اریدو فعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، تدریبا، یہ تدریبا کے آخر میں مضارع کا آخر ہمیشہ مضموم ہوتا ہے، مگر ان، لن، کے، اذن یہ چار حروف ناصبہ ہیں، اور یہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو نصب دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان تدریبو نہیں ہے، ان تدریبا ہے۔ میں ارادہ رکھتا ہوں یہ کہ تو اس کو مارے گا، میں ارادہ رکھتا ہوں یہ کہ تو مارے گا۔ اب اس مثال کے اندر اریدو بھی فعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، تدریبا بھی فعل ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے مضارع کا، تو اب ان جو ہے درمیان میں وہ حرف ہے حروف ناصبہ میں سے جو دو فعلوں کے درمیان ربط کا فائدہ دے رہا ہے۔ دو فائدے ہو گئے حرف کے، نمبر ایک دو اسموں کے درمیان ربط کا فائدہ دیتا ہے، نمبر دو دو فعلوں کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا، جوڑنے کا، ربط کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ حرف کا وہ یہ ہے کہ حرف ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط کا فائدہ دیتا ہے، جیسے ضربتو بالخشبہ تی، ضربتو بالخشبہ تی۔ اب ضربتو اس کے اندر ضمائر بارزہ مرفوعہ متصل کی ضمیر بتا رہی ہے کہ یہ صیغہ فعل کا ہے، فعل بن رہا ہے، یہ اسم نہیں بن رہا۔ ضربتو میں ضمائر بارزہ مرفوعہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں فعل کی علامتوں میں، یہ علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ میں فعل ہوں، اسم نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد بالخشبہ، اس کے اندر اسم کی علامت کون سی ہے؟ حرف جر کا آنا اور اس کا مجرور ہونا، حرف جر کا داخل ہونا اور وہ اسم پر ہی داخل ہوتا ہے۔ تو یہ حرف جر ہی درمیان میں حرف ہے جو ایک فعل اور ایک اسم کو آپس میں جوڑ رہا ہے، ایک اسم اور ایک فعل کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ اس اعتبار سے کہ یہ حرف جو ہوا اس نے ایک فعل اور ایک اسم کو آپس میں جوڑنے کا فائدہ دیا۔ چوتھا اور آخری فائدہ جو حرف کا کلام میں ہے، گویا کہ کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں ہوتی، حرف بے فائدہ نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بڑے کام کی چیز ہے۔ حرف دو جملوں کے درمیان ربط کا فائدہ دیتا ہے، دو جملوں کے درمیان جوڑنے کا فائدہ حرف دیتا ہے، جیسے ان جاءنی زید فاکرمتہ، ان جاءنی زید فاکرمتہ، اس میں فا جو ہے وہ دو جملوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے۔ جاءنی زید یہ ایک جملہ ہے، فاکرمتہ اکرمتہ یہ دوسرا جملہ ہے، اور اس کے درمیان یہ جو فا ہے وہ ان دو جملوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے، تو یہ دو جملے آپس میں ایک بن گئے۔ یہ چار فائدے ہیں کلام عرب میں حرف کے، کہ حرف وہ چار فائدے دیتا ہے کلام عرب میں: دو اسموں کے درمیان ربط کا فائدہ، دو فعلوں کے درمیان ربط کا فائدہ، ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط کا فائدہ، نمبر 4 اور آخری پوائنٹ دو جملوں کے درمیان ربط کا فائدہ دیتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے حرف کی لغوی وضاحت پڑھی، حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں، حرف کی اصطلاحی تعریف، اور کلام عرب میں حرف کے فائدے پڑھے ہیں۔ طلباء امید ہے کہ اس سے بھی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سبق کو بھی یاد کریں گے، اس درس کو بھی یاد کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔